جمشید صاحب آپ کو پتہ ہے آج سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی چودھری پرویز الہی جب ان کو پیش کیا گیا آپ کو 2 دن کے ریمانڈ پہ چلے گئے ہیں پھر اینٹی کرپشن کے بعد آج انہوں نے کہا کہ تمام ریلیف شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے. آپ کیا کہیں؟ اچھا اگر ہم ویسے بات کریں معذرت کے ساتھ 2013 کے بعد سے لے کر اب تک سب چیزیں کس کے خلاف تھی؟ تو اب ان کے حق میں جا رہی ہیں. نہیں میں اب چھوڑ دیں گے خلاف تھی اس وقت کو تو کوئی نہیں بولا کہ آج ان کے خلاف جا رہی ہے اور کس کے حق میں جا رہی ہے. دیکھیں ہم نا ویسے ہی گپ کر رہے ہیں نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج اگر پرویز الہی صاحب پر بات کر رہے ہیں نا تو آج پھر اور آپ نے سہیل وڑائی صاحب کا آج کا کالم پڑھا ہے میں بتاتا ہوں انہوں نے اس کا کالم کا نام عنوان پتہ کیا ہے شودا پرویز الہی ٹھیک ہے اور جو ہمارا سرکی والا شدہ پنجاب والا بھی مطلب جو شودا مظلوم مظلوم ہاں جی اس طرح کا شودا بیچارہ پرویز الہی اس کالم کو عنوان ہے اور ساری چیزیں اسی پر ہیں کہ جب تک دونوں کزنس کٹھے رہے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک لائن الگ لی پرویز الہی صاحب نے ان کی ایک کیلکولیشن کی غلطی تھی کہتے ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ پرویز الہی صاحب یہ اچانک کیا ہوا آپ کو کہندا جی 80 تے اس کنفیوژن مارے گئے جہدے وچ اس ویلے دی اسٹیبلشمنٹ سی مطلب ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف تھا تو انہوں نے جو ڈیسیژن لیا جیسے کہ اب وہ مولانا سلائی صاحب کی وجہ سے لیا چیزیں کی تو وہ ایک جو غلطی ہو گئی اس کی معافی ابھی ان کو نہیں مل رہی. اصل تو بات یہی ہے حالانکہ آپ اور میں گواہ اس بات کے جب یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پا رہے تھے تو ہمیں خبر مل رہی تھی کہ پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پہ تو بالآخر وہ بن گئے ٹھیک ہے نا. اچھا اسی میں وہ باجوہ صاحب کے ساتھ رہے نا سمجھا لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد اب فیس بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ ماننے والی بات ہے اس لیے اس کو میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مس کیلکولیٹ کیا وہ سزائیں بھگت رہے ہیں اور ان کی معافی قبول نہیں ہو رہی مثلا تو پھر شیخ رشید کی کیوں ہو گئی ہے؟ کس کی؟ شیخ رشید کی معافی کیوں قبول ہو گئی ہے؟ شیخ رشید صاحب کا کوئی بیٹا ہے؟ بیٹا تو نہیں ہے لیکن مولانا سلائی جیسے شیخ ہیں شیخ رشید کے کسی ریلیٹیو کے نہیں ہے. پھر تو آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. شیخ رشید صاحب پرویز الہی صاحب سے زیادہ سینئر پولیٹیشین لیکن جمشید صاحب ان کو جو دکھ ہے نا کہ ان کی ساری ان کو بھی نارسائی کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ تو ہمیشہ پنڈی کے جی ایس یو کے گیٹ 4 کے نمائندہ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ان کے اندر کی یہ کسک ہے نا اس نے بھی انہیں کمزور کیا مان لیں. اچھا چلیں میں آپ کی بات سے اتفاق کر بھی لوں لیکن اکیلا یہ نہیں ہوا اگر تھوڑا سا غور کریں نا جتنے پرانے پولیٹیشین تھے جن کو اسٹیبلشمنٹ کا سمجھا جاتا تھا سمجھ سن لیں اس میں پرویز الہی ہے شیخ رشید ہے اس میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں. پھر اگر اسی طرح ہم صحافیوں کی بات کریں تو کامران خان صاحب تھے ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ تھے ٹھیک ہے. یہ سب کو اسٹیبلشمنٹ نے صفا جھنڈی دکھا دی میرے خیال میں. میرا خیال کو اسٹیبلشمنٹ نے نا ایک طے کر لیا کہ اب کوئی اسٹیبلشمنٹ میں اس پہ نا وہ پرویز الہی صاحب والی بات پہ زیادہ کہیں جو میں نے بات کی وہ صحیح تھی کہ جو کنفیوژن فروری 2022 سے شروع ہوا اور نومبر 2022 تک رہا اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی سیاست اس کی نظر ہو گئی. اچھا یہ نام بھی انہیں میں سے ہے. میں آپ کو آخری بات اور بھی کر رہا ہوں. ہاں دیکھیں ہم آخری بات سے پہلے میں آپ کو خبر بھی دوں گا اس پہ بھی بات کریں. پہلے آخری بات کرتا ہوں یار خبر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسد کیسر اور علی محمد خان پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے. بالکل وقار ستی جو رپورٹر ہیں جنگ اور مشہور تھے وہ دیے انہوں نے کیا دیکھیں انہوں نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ ملاقات کی. ملاقات میں کیا بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا پہلی دفعہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ اور ملاقات کے بعد اور مولانا فضل الرحمان کے پاس وہ گئے ہیں کیا ریلیف میں ہیلپ کے لیے گئے میرے خیال میں کیا چیزیں ہیں میرے آپس کی بات ہے. میرے خیال میں تو لگ رہا ہے یہ جو کہتے تھے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے اب این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او مانگ رہے ہیں ایک کچھ تو ہے نا کچھ تو ہے جس کے اعلان کرتے تھے لیکن میں آپ کو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے افتخار صاحب. یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ یہ این آر او جو روزانہ صبح شام ایک ریٹ لگائی ہوئی تھی کہ این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دیں گے یہ این آر او مانگ رہے ہیں اب یہ این آر او خود مانگ رہے ہیں. صحیح. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں جو میں اب بات کر رہا تھا عمران خان کی مرضی کے بغیر ہوئی دیکھیں عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کہاں جا سکتے ہیں وہ تو خود این آر او مانگ رہے ہیں. دیکھیں آپ سنیں پرویز الہی کے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں. سن لیں عمران خان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں.
جو لوگ اندر ہیں اس وقت یا جو لوگ اس وقت برے وقت کا شکار ہیں یا بھگت رہے ہیں یا کرائسس میں ہیں, ان کے چاہنے والے, ان کے ورکر, ان کے فالوور کہتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, لیکن یہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ڈٹ کے نہیں کھڑے, ان کی معافی قبول نہیں ہو رہی. معافی دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری آج کی جنریشن وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید جو سب سے زیادہ سیاسی طور پہ ظلم کا کا سامنا شاید عمران خان سے PTI کے لوگ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یار بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد کیا پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کوڑے اور پھانسیاں فیس نہیں کی تھیں؟ اور اس وقت کے کئی لوگوں کی جو گرفتاریاں تھیں اس کے بعد آپ دیکھیں سے وہ کیا تھیں؟ یہ وہ نیا نہیں ہے سلسلہ معذرت کے ساتھ دیکھیں PTI کے لوگوں نے سب اچھا دیکھا ہے, اب برا بھی انہوں نے اپنی حرکتوں سے دیکھا ہے. اگر 9 مئی نہ ہوتا, میری بات سنیں, اگر 9 مئی نہ ہوتا تو یہ سلوک بھی شاید ان کے ساتھ نہ ہوتا, اس سے بہتر ہوتا. دیکھیں جو چیز آپ آج عارف علوی صاحب میسیج دے رہے ہیں, پریزیڈنٹ عارف علوی آج اسد کیسر یا علی محمد خان مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل رہے ہیں, آج پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو میں سمجھاتا رہا, ٹھیک ہے, یہ چیزیں اگر پہلے ہو جاتی تو کم از کم حالات نہ ہوتے, یہ بات ٹھیک ہے.